جب بھی کسی چیز کے ساتھ چھچور پنا اٹیچ ہو جائے گا تو سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. اگر کوئی کسی سے ناراض ہے تو یہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس دن اسے منا لیں. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا, ہمیں اندازہ ہماری پولیس والوں کی طرح سکس سینس ہوتی ہے, گاہک کو دیکھ کے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. بہت اچھے. خواتین و حضرات, آج ہم گفتگو کریں گے انتہائی اختصار کے ساتھ ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے کہ ایک مصیبت میں پڑی ہوئی ہے قوم ہماری کی. ویلنٹائنز ڈے کیا ہے, یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو تقسیم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. ہر وقت ہم ایک ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے نا, اس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. ویلنٹائنز ڈے منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. سینٹ ویلنٹائن کے ساتھ ہمیں ذاتی طور پر قطعاً کوئی لگاؤ, کوئی محبت, کوئی نسبت ایسی نہیں کہ ہم ان کا تذکرہ کریں, اسے اپنا ہیرو مانیں. بات صرف یہ ہے کہ ہر کام کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے. اگر آپ بےہودگی کرنا چاہیں گے تو اس کی بہت بڑی مثال بسنت کا ایک تہوار ہے. ہمارے لوگ اس قابل نہیں ہیں, یہ اپنے آپ کو آرگنائز کرنے میں بری طرح فلاپ ہوئے ہیں, فیل ہوئے ہیں. یہ اس قابل نہیں کہ انہیں اس طرح کا ایک خطرناک تہوار دیا جا سکے. ہمارے ہاں پرابلم اور ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اس کو محبتوں کا دن کہہ کر, اور محبت کی ہم انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ محبت کا مطلب ایک جوان لڑکی کی جوان لڑکے کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے اور کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی. یہ میاں بیوی آپس میں کیا کرتے ہیں, یہ کوئی کاروبار نہیں کرتے, ان کی بھی محبت ہوتی ہے. منگیتر بھی آپس میں ایک بہت خوبصورت اور مضبوط رشتے کے تحت جڑے ہوتے ہیں, اور وہ رشتہ محبت ہی ہوتا ہے. آپ اسے ویلنٹائنز ڈے کہیں, اسے آپ مئی وال ڈے کہہ لیں, آپ اس کو رانجھا ڈے کہہ لیں, محبت کا دن کہہ لیں, کوئی بھی بھلا سا نام اس کا رکھ لیں, مجھے ذاتی طور پہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اہل مغرب کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز میں پرورژن آ چکی ہے, ہر چیز ٹریک سے اتر چکی ہے. وہ ایک ایکسیسو قسم کا معاشرہ ہے, ہر چیز میں زیادتی کرتا ہے, اور وہ نارمز, وہ ایتھکس جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتے ہیں, انہوں نے گڑمڑ کر دی ہیں آپس میں. ہم ذاتی طور پر کبھی پسند نہیں کریں گے کہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز ہوں. وقت سے پہلے یہ محبتوں کا یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک کھانا تیار کر رہے ہوں اور وقت سے پہلے آپ کچا ہی کھانا شروع کر دیں, اس کا ستیہ ناش کر دیں گے, وہ ہانڈی تباہ ہو جائے گی, وہ ڈش کبھی نہیں بن سکے گی جسے آپ وقت سے پہلے. تو یہ مور اور لیس وہی سچویشن ہے, یہ ہے ہمارا ورژن. اب اتفاق سے وہ دن 14 فروری ہے. 14 فروری کی بجائے آپ کوئی بھی اور دن رکھ لیں. ٹیچرز ڈے بھی تو مناتے ہیں نا آپ پیرنٹس ڈے مناتے ہیں, فادرز ڈے, مدرز ڈے. اسی طرح آپ اس کا کوئی سا نام رکھ کے اسے کر سکتے ہیں, اور 14 فروری پر ہم لوگ مصر نہیں ہیں. لیکن ہم یہ بات نہیں تسلیم کرتے, میں ذاتی طور پہ اپنی رائے دے رہا ہوں, میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ چونکہ یہ ایک یہودی ایک کرسچن کی ٹریڈیشن ہے. ایک ایسا مذہقہ خیز ایس ایم ایس بھی مجھے 2-4 مختلف سورسز سے آ چکا ہے کہ آفتاب صاحب, یہ تو ویلنٹائن تو ایک ایسا پادری تھا جس نے ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز کی ترویج کی, اور یو کے کی گورنمنٹ نے, یو کے گورنمنٹ لکھا ہوا ہے, اس نے اس کو پھانسی دے دی. 2000 سال پرانا واقعہ ہے. یو کے کی گورنمنٹ کس طرف سے آ گئی وہاں پہ؟ ایس ایم ایس بھیجنے والے کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ یو کے کہتے کس کو ہیں. اس حوالے سے 2 لیجنڈز مشہور ہیں, اور میں مشورہ دوں گا ان دوستوں کو, ان سٹوڈنٹس کو خاص طور پہ جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, تاریخ سے رغبت رکھتے ہیں, کہ وہ history.com پہ جائیں. یہ 2 لیجنڈز ہیں جو قدر مستند سمجھی جاتی ہیں. ایک 3rd سینچری کی ہے, یعنی 3ری صدی عیسوی رومن امپائر کا یہ قصہ ہے کہ رومن شہنشاہ نے یہ دیکھا کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں یہ جنگ و جدل سے بھاگتے ہیں, یہ جنگ کو اوائڈ کرتے ہیں, بیوی بچوں کا بہانہ کرتے ہیں. چنانچہ اس نے بیک جنبش قلم ایک عجیب و غریب قانون پاس کیا, اور اس نے کہا کہ نوجوانوں کو شادی کی اجازت ہی نہیں ہے. اس احمقانہ قانون کے خلاف کسی نے آواز نہیں اٹھائی, لیکن سیکرٹلی, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کرسچینٹی میں پریسٹ کے بغیر, راہب یا پادری کے بغیر شادی ممکن نہیں ہے. اب اس میں ویلنٹائن جو پریسٹ تھا, سینٹ ویلنٹائن, اس نے والنٹیئر کرتے ہوئے رضاکارانہ طور پر لوگوں کی مدد کی, نوجوان جوڑوں کو شادی کے بندھن میں باندھا, اور وہ ان کا ہیرو بنا. حتیٰ کہ شاہی خاندان کے کچھ افراد نے بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھایا,
اور بات نکلتے نکلتے شہنشاہ تک پہنچی اور سینٹ ویلنٹائن کو سزائے موت دی گئی. یہ تو ہے اس شخص کی کنٹریبیوشن. اس کے علاوہ ایک اور لیجنڈ ہے کہ ویلنٹائن نامی ایک پریسٹ کو قید کر دیا گیا اور جیلر کی بیٹی کے ساتھ اسے عشق ہو گیا. آخری پیغام ایگزیکیوشن سے ایک دن پہلے جو اس نے پیغام بھیجا اسے، وہ آخری صرف ایک فقرہ تھا، فرام یور ویلنٹائن. اس کا نام تھا ویلنٹائن. اور یہی وہ لیجنڈ تھی، یہی وہ بات ہے جو آگے ٹریول کرتی گئی. لورز نے اس کارڈ کے اوپر فرام یور ویلنٹائن، یہ ایک ٹریڈیشن بن گئی. اور یہاں پر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ دنیا بھر میں ہر سال بکنے والے کارڈز کا 25% وہ ہے جو ویلنٹائنز ڈے پہ بکتے ہیں. سارے تسی کیوں خلاف ہو اس کام دے؟ میں یہ دسو. اخرائے لوگ اس قابل ہی نہیں کہ محبت کرن دے. آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض جناب یہ ہے کہ اتنے کڑی منڈے دا پیار بڑھیا جائے نا تے اگلے لتاں توڑ دیندے منڈے دیاں. چنگا بلا منڈا او لنگڑا کے ٹرنڈیا ہوندا میں نے عرض کیا نا کہ ہم تو اس بات کے ویسے ہی خلاف ہیں. آفتاب جی محبت وقت پہ ہونی چاہیے ورنہ پھر بیٹری لو ہو جاتی ہے. اچھا جی، ہم بات کریں گے. پروفیسر صاحب ہمارے مہمان ہیں. جی جناب، آپ اپنی رائے دیجئے. جیسے شاعر کہتا ہے کہ زمانے بھر کی نگاہوں میں معتبر ہوں گے وہ فیصلے جو محبت کی میز پر ہوں گے. تو ایک دن محبت کے لیے بھی اگر وقف کر دیا جائے تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کے اس کا طریقہ جو ہے نا وہ باوقار ہونا چاہیے منانے کا. بالکل. ساڈے منڈے ہی انہیں شرارتی نے. ویلنٹائن ڈے ہوئے، 14 اگست ہوئے، کوئی تہوار ہوئے، سب تو پہلے موٹر سائیکل جو سلنسر کڑاؤں دیں. جب بھی کسی چیز کے ساتھ چھچور پنا اٹیچ ہو جائے گا تو سارا مزہ کرکرا ہو جاتا. سر میرا خیال میں یہ جو ڈے بنا ہے، یہ میرے سوچ میں، میرے خیال میں یہ تھا کہ اگر سال میں بندہ کسی سے ناراض ہوتا، کوئی غلطی ہوگی، اس کو سوری کرنے کے لیے، بہت اچھی سوری بات کرنے کے لیے یہ ڈے بنایا گیا. یعنی کتنی دانائی کی بات ہے، اور وہ بھی جیدہ کر رہا ہے. سر اگر کوئی کسی سے ناراض ہے تو یہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس دن اسے منا لیں. لیکن یہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں چھچور پنے کی انتہا کرتے پھر رہے ہیں، بخدا وہ ویسے ہی برے لگتے ہیں. ہمارا شو پچھلے دنوں ہوا ہے، آپ میں سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، جو ویلنٹائنز ڈے اسپیشل تھے. 2 ایپیسوڈز ہم نے دکھائیں، بیک ٹو بیک ہم نے کی. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے جتنے مہمان تھے جن سے ہم نے ڈسکشنز کی، وہ سارے میرڈ کپلز تھے. وہ ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ایسا کپل جو غیر شادی شدہ ہو اور ہم نے اس سے بات کی ہو. جی میری چنیوٹ میں گفٹ شاپ ہے. اچھا جی. ہم نے تو اس کا پازیٹیو پہلو ہی دیکھا ہے. ہمارے پاس 80% لوگ تقریباً میرڈ ہی آئے وہاں پہ، یا منگیتر آئے ہیں اپنی منگیتر کے لیے گفٹ. تو اچھا ہی لگا ہمیں، پیکنگ کر کے دیتے ہوئے بھی گفٹ اچھا ہی فیل ہو رہا تھا. اندازہ ہو جاتا ہوگا، ہمیں اندازہ ہماری پولیس والوں کی طرح 6 سینس ہوتی ہے، گاہک کو دیکھ کے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. بہت اچھے. کاغ نو پانجا تو نہیں لاؤندے؟ میں اپنی بیوی نو لے کے باہر ہی نہیں نکلدا. کیوں؟ وہ مینوں کہندا تو کتھوں لئی آ. We'll take a break. Stay with us.